خود قرآن نے بتایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اس آدمی کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، کہ تو وہ ظالم آدمی ہے کہ میری ایتیں تیرے گھر چل کے آئی تھی۔ اتتک آیاتنا، روایاتنا نہیں ہے، آیاتنا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، قرآن تیرے گھر آیا، فنسیتھا، تو نے قرآن کو پوچھے ہی نہیں، گویا کہ بھلا دیا، ترکتھا، ایسے چھوڑ دیا، اس کو سمجھے ہی نہیں، ساری دنیا کے علموں کے پیچھے رہا، آکسفورڈ یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا، کالجوں تک پہنچ گیا، یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا، انگلش میڈیم سکولوں تک پہنچ گیا، اور طاغوت یہود کی سیاست تک پہنچ گیا، اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک پہنچ گیا، صدر اور بڑا بدر بن گیا، لیکن ظالمہ یہ قرآن میں نے تیرے لیے بھیجا تھا، یہ ہدی للناس تھا، اور یہ کائنات کے لیے ہدایت کا وہ اصلی ماخذ تھا، فنسیتھا، اس قرآن کو تو نے چھوڑ دیا، سب کچھ کرتا رہا، اس کو کذالک الیوم تنسیٰ، آج میری رحمت بھی تجھے چھوڑ دے گی، اور یہ وجہ ہے تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہم اندھے ہیں، اور یہاں فتنے کی بنیاد اکابر پرستی کا فتنہ، پیر پرستی کا فتنہ۔ پرستی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ان کو سجدہ کرو، پرستی صرف یہ نہیں کہ انہیں الہ کہو، وہ حدیث نہیں یاد عدی بن حاتم کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، آیت آئی تو اللہ کے محبوب سے پوچھا عدی نے کہ اللہ کے محبوب، قرآن نے ہم پہ ایک الزام لگایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی نصرانیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ تو کہتے ہیں ہم تو اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتے تھے، نہ پیروں کو۔ فرمایا بتاؤ، اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی، مولوی پیر حرام کہتا، کس کی بات مانتے تھے؟ جی مانتے تو بزرگاں دیا سے، مانتے تو اپنے اکابر کی تھے، مشائخ اور بزرگوں کی۔ فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا، یہی ان کو رب، اللہ کی کتاب کے مقابل مولوی کی حیثیت، اللہ کی کتاب کے مقابل پیر کی حیثیت۔ اور آج دیکھ لو کہ ایک طرف قرآن ہوگا، مقابل حوالے، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانی کتاب۔ یاد رکھو، مسئلہ ذہن میں رکھ لو، قرآن کے مقابل کسی کتاب کا حوالہ پیش کرنے والا اصل زندیق اور مرتد یہ آدمی ہوتا ہے۔